ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو زبان بولنے والے 4 مشہور ترین علماء کی۔ یہ وہ قابل احترام شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے علم اور اپنے منفرد انداز بیان کی بدولت شہرت پائی، لیکن جہاں یہ انتہا سے زیادہ مقبول ہوئے وہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنازع بھی جڑا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان شخصیات کے دونوں پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم ان کے کام کا بھی جائزہ لیں گے اور ان کے ساتھ جڑے متنازع معاملات پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب حنفی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک مخصوص پرمزاح انداز کی وجہ سے بہت جلدی شہرت حاصل کی۔ بجائے خالص مولویانہ انداز اپنانے کے، مفتی صاحب نے کراچی میں عمومی طور پر استعمال کیا جانے والا انداز گفتگو اپنایا۔ اور ایک صاحب تو مجھے میرے پاس آئے سیلفی لینے کے لیے نا، بیٹھے، میں نے کہا آپ ابھی تو سیلفی لے کر گئے تھے، آگے الفاظ سنے، کہہ رہے ہیں یہ صرف بیگم کو تپانے کے لیے، کہہ رہے ہیں یہ میں صرف اپنی بیگم کو تپانے کے لیے، پھڈا چل رہا ہے تپانے کے لیے، وہ تپے گی اور صحیح بن جائے گی، تپانے کے لیے بھی سیلفیاں لے رہے ہیں۔ اینڈ دیٹ ٹپوری لینگویج ان دا کلاس روم، بولے تو اپن کی کھوپڑی میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے باپ۔ یہ اپنی گفتگو کو مثالوں اور اپنے ساتھ پیش آئے واقعات سے مزین کر کے بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل ان سے نہ صرف دینی علم حاصل کرتی ہے بلکہ ان کے انداز بیان سے بھی محظوظ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا، وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی، وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ سکتا ہوا تھا اس کو، اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں لوگ، کلمہ پڑھ رہے، کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب اپنے جمعے کے بیانات کو باقاعدگی سے یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اسلامی بیان سے پہلے یا درمیان میں نازیبا اشتہارات کی وجہ سے شدید تنقید کا شکار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ارننگ ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں بھائی ایک چیز، وہ جو کمپنی جو آپ کو ایڈورٹائز کے پیسے دے رہی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی دے رہی ہے، اس میں جو میوزک آ رہا ہے یا اور جو کچھ خرافات آ رہی ہیں وہ اس کی ضمن میں ہے، تو آپ کے مشورے سے اگر ایسا کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا، نہیں کر رہے تو جیسے شیمپو کی بوتل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ایسے ہی اس ایڈورٹائز پہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس غلطی میں وہ خود براہ راست ملوث نہ ہوں، لیکن بہرحال اگر یہ کام وہ کسی سے کروا بھی رہے ہیں تو کرنے والے کو اتنا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک اسلامی نوعیت کے بیان میں ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو کے ناچتے گاتے اشتہار کتنا برا اثر چھوڑتے ہیں۔ پھر وہ سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈز پر بھی خصوصی نظر رکھتے ہیں، خواہ ان کی ذات اور کام کا اس ٹرینڈ سے دور کا بھی تعلق واسطہ نہ ہو۔ سدھارتھ شکلا کی موت سے مفتی صاحب کو موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو یہ سمجھا سکیں کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اس دنیا کے مال کے پیچھے مت بھاگو، یہ ٹھکانہ عارضی ہے۔ جب بھی کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بہت زیادہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوبرز مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ اس بارے میں کچھ بتائیں، کچھ کمنٹس دیں، کیا رائے ہے آپ کی، کیا ایسے موقع پہ کیا کہنا چاہیے، تو اب کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو میری مجبوری بن چکی ہے کہ مجھے اس پہ اپنا بیان دینا پڑتا ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میں اگر مستقل کوئی چیز ریکارڈ نہ کرواؤں تو یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ میرے پرانے بیانات اٹھا کے اس جدید واقعے پر منطبق کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بعض دفعہ غلط پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہو، پھر میں وضاحتی بیان دیتا پھرتا ہوں، تو اس لیے اب میری کوشش ہوتی ہے کوئی واقعہ ہو میں خود ہی اپنے اس کے بارے میں ایک بیان ریکارڈ کروا دوں۔ تو آج جو میں بیان کر رہا ہوں یا میں جو بات کر رہا ہوں وہ انڈیا میں کوئی بہت مشہور ایکٹر تھے جن کا 40 سال کی ایج میں ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ انڈیا میں جو بعض لوگ ہیں جو شوبز کی دنیا سے جن کا تعلق رہا ہے ان سے میں نے رابطہ کیا، ڈیٹیل معلوم کی، ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن اتفاق یوں ہوا کہ جس دن سدھارتھ شکلا کی موت ہوئی عین اسی دن دین اسلام کے ایک عالم قاری عبد المتین اصغر صاحب بھی وفات پا گئے۔ قاری صاحب کی وفات اس لحاظ سے قابل ستائش ہے کہ وہ بیگم کوٹ میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، عین تقریر کے دوران انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کی ویڈیوز بھی کسی حد تک سوشل میڈیا پر وائرل رہیں، لیکن چونکہ وہ بالی ووڈ کے ایکٹر نہیں تھے لہٰذا ٹاپ ٹرینڈنگ میں نہ آ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ویڈیوز مفتی طارق مسعود صاحب کی نظر سے نہ گزری ہوں، ورنہ یقیناً وہ زندگی کی بے ثباتی کو اتنے مؤثر انداز میں سمجھانے کے لیے بجائے ایک بالی ووڈ ایکٹر کے ایک مبلغ کا حوالہ دیتے جو انہی کی طرح تبلیغ کرتا ہوا ہزاروں لوگوں اور کیمرے کے سامنے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ویسے مفتی صاحب قاری عبد المتین اصغر کو بے شک نہ جانتے ہوں، لیکن کشمیری لیڈر سید علی شاہ گیلانی کو ضرور جانتے ہوں گے، جن کی وفات سدھارتھ شکلا کی موت سے ایک دن پہلے ہوئی تھی۔ چونکہ مفتی صاحب نے اس پر بھی کوئی بیان ریکارڈ نہیں کروایا
تو ممکن ہے اب کوئی ان کے سدھارتھ شکلا والے بیان کو ایڈٹ کر کے سید علی شاہ گیلانی کا نام ڈال کر اس کا مس یوز کرے۔ ایسی صورت میں مفتی صاحب کو پھر وضاحتی بیان ہی دینا پڑے گا۔ مفتی صاحب پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اپنے بیانات کو متاثر کن بنانے کے لیے وہ بعض ایسے قصے بھی سنا دیتے ہیں جو ممبر پر سنانے والے نہیں ہوتے۔ پھر اس میں یہ تاثر بھی ابھرتا ہے کہ جس مذکورہ شخص کا وہ قصہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا سوچتا ہوگا۔ مثلا ایک مرتبہ ایک خاتون کی 3 طلاق کا قصہ ممبر پر بیان کیا، لیکن ساتھ یہ وضاحت پیش کی کہ بہت پرانا قصہ ہے، ان خاتون کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نا، اور ایسا منہ بنائے، بڑی ہوشیار خاتون تھی، بہت پرانا قصہ ہے، وہ بھول گئی ہوں گی خاتون، کوئی غیبت نہیں ہے کسی کی۔ حالانکہ طلاق زندگی کا ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جسے کوئی انسان مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ اس قسم کے قصوں سے نہ صرف ان کے بیان کی بلکہ قصوں کی حیثیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یوٹیوب پر ان کے ایک حریف انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں۔ یہ دونوں صاحبان ایک دوسرے پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور دونوں کی فین فالوئنگ ماشاءاللہ سے لاکھوں میں ہے۔ پچھلے دنوں بہت چرچا تھا کہ یہ دونوں صاحبان آپس میں کوئی مناظرہ کرنے والے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دیکھنے کے لیے کمر بھی کس لی مگر تماشا نہ ہو سکا۔ بارے میں یہ میرا لاسٹ کلپ ہے، اور اس کے بعد اب اگر میں جہلم نہیں کیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس کا ذمہ دار علی مرزا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، اصول پہ بات کریں، المحند علی المفند، آپ کی کتاب، آپ کے ڈکلیئرڈ عقیدے۔ اب میری خواہش ہے، بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا، سر مفتی صاحب ویلکم، تشریف لے آئیں۔ ہماری لسٹ میں اگلی شخصیت بھی اتفاق سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بذات خود کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے اپنے اور اپنے فالوورز کے لیے ایک نعرہ بھی بنا رکھا ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ ان کے زیادہ تر بیان قرآن و حدیث سے مزین ہوتے ہیں اور یہ اپنی ذات میں قرآن و حدیث سے منطقی اور مدلل نکات اخذ کرنے میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ اپنے دلائل اور منطقی انداز سے مسلمانوں کو قرآن و حدیث ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اور بہترین سائنسی علم بھی رکھتے ہیں جس کا استعمال گاہے بگاہے وہ اپنے لیکچرز میں کرتے رہتے ہیں۔ 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب۔ ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہے، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ مجموعی طور پر اگر ان کے مسلک کا اندازہ لگایا جائے تو ان کے زیادہ تر عقائد اہل حدیث سے قریب ترین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت بھی شدید ترین تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہ تو اپنا کوئی الگ مسلک رکھتے ہیں نہ الگ کوئی مسجد۔ ان کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جن کو مرتے دم تک یہی فکر ستاتی رہتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ماننے والے ان کے نام پر کوئی نیا مکتبہ فکر نہ بنا ڈالیں، جبکہ ان کے ماننے والے اس فکر میں پریشان رہتے ہیں کہ اگر ان کے نام پر مکتبہ فکر نہ بنایا گیا تو ان کا پیغام آگے کیسے بڑھے گا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی کی ویڈیوز کا یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ www.ahlsunnatpak.com کے علاوہ کا بھی کوئی ریکارڈ موجود ہے؟ مجھے ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں اتنا بڑا علمی خزانہ ضائع نہ ہو۔ انجینئر صاحب پاکستان میں پائے جانے والے تقریباً ہر مسلک کے خلاف ہیں اور ہر مسلک ان کے خلاف، چونکہ ذہین انسان ہیں لہٰذا ہر مسلک کے خلاف مخالف مسلک کی لکھی جانے والی تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے چیدہ چیدہ نکات کو یاد کر رکھا ہے، جسے وہ ان مسالک کے خلاف بطور پھکی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام تنازعات بہت چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں۔ ان کی ذات سے منسلک جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ ہے آل امیہ سے متعلق ان کا موقف۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو جنگ کی تھی اس کا مقصد قصاص عثمان کا مطالبہ نہیں بلکہ خلافت کا حصول تھا۔ یہ تو ہے ہی خلفائے راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے، یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے۔ وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی، یہ بدعتی ہیں۔ تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں، بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی؟ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے، انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے، اور میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے۔ ٹھیک ہے، معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے۔
ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا, تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام, وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ, خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, خوف پہ اما عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اما صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ دار ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثہ کے الفاظ ہیں. یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی, اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی, حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. مطالبہ کرنا چاہیے تھا, حضرت علی خود بھی اس حق میں تھے. حضرت علی اتنا عرصہ تک حضرت عثمان کو بھی سمجھاتے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتھا کیوں بنایا. اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے یہ سارا جب یہ تماشا ہوا جمل والا, اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال زندہ رہی ہیں؟ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. یہ 37 ہجری کا واقعہ ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں 20 سال تک. اس 20 سال میں کبھی اما عائشہ نے دوبارہ قتل عثمان کے مطالبے کا ذکر کیا؟ ان کو پتہ چل گیا تھا یہ پیچھے کیا تھی انٹینشن. اس موقف کی وجہ سے انہیں اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک یعنی حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی اور اہل حدیث کی طرف سے شدید ترین مخالفت کا سامنا ہے. اس موقف کی وجہ سے انہیں چھپا ہوا رافضی بھی قرار دیا جاتا ہے. ہماری لسٹ کی اگلی شخصیت ہیں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب. ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب فلسفہ اور منطق کے علم میں کمال مہارت رکھتے ہیں. ان کا بات کرنے کا شائستہ مگر منطقی انداز لوگوں کو ان کی طرف مائل ہونے پر مجبور کرتا ہے. عصر حاضر میں جب الحاد کا فتنہ جڑ پکڑ رہا ہے, ایسے میں نوجوان نسل کے وسوسوں پر مبنی مشکل ترین سوالوں کا بھی انتہائی آسانی سے بہترین جواب دے کر ان کے خدشات کو دور کرتے ہیں. عام علماء کرام سے ہٹ کر یہ اپنی گفتگو میں اپنے مخاطبین پر اپنی کوئی بات جبراً لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد مخاطب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرا موقف ہے, آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی. صورتحال ہے. اب ظاہر ہے اس میں جو لوگ دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں اور ان احکام کو عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی مانتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں گے اور ان کو حق حاصل ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں. میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہی وجہ ہے کہ نوجوان عمومی علماء کرام سے ہٹ کر ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب سے سوال کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن اور محفوظ تصور کرتے ہیں. ان تمام خوبیوں کے باوجود غامدی صاحب کو آج کے دور کا سب سے متنازع عالم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ اپنے ہم عصر علماء سے ایک یا دو نہیں بلکہ سینکڑوں اختلافات رکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ واپسی کا معاملہ, دجال کے ظہور کا معاملہ, امام مہدی علیہ السلام کا معاملہ, موسیقی کی حرمت, پردے کی فرضیت, رجم کی سزا کا معاملہ, گستاخ رسول کی سزا کا معاملہ, مرتد کی سزا, اور ایسے بہت سے معاملات ہیں جن پر غامدی صاحب اپنی ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. غرض ہر وہ معاملہ جس کا ذکر حدیث میں تو ہو لیکن قرآن میں جگہ نہ پا سکے, یہ اس معاملے پر عام رائے سے مختلف رائے رکھتے ہیں. حدیث کے متعلق ان کا واضح موقف ہے کہ یہ تاریخ ہے, لیکن اس سے کوئی شرعی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اس میں ہمارے پیغمبر کی باتیں بھی بیان ہوتی ہیں, آپ کے معمولات بھی بیان ہوتے ہیں, آپ کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اس تاریخی ریکارڈ کو پڑھے, اس کے ذریعے سے آپ کو جانے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے ہمارے لیے, لیکن نہ اس سے دین میں ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. دین پورا کا پورا قرآن و سنت میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کی طرف سے ان کے منکر حدیث ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے, لیکن غامدی صاحب اس الزام کا انکار کرتے ہیں. سوال ہے جی, آپ پر منکر حدیث ہونے کا الزام لگتا ہے, خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے متعلق بخاری کی حدیث کا انکار اور عورتوں کے سر ڈھانپنے جیسی باتوں کا انکار. سوال کوئی نہیں جی, سوال اس میں یہ ایک تبصرہ ہے. اس تبصرے پر میں صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ کسی انسان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ہمارے پروردگار نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم پوری سنجیدگی سے تحقیق کریں اور پھر کوئی بات کہیں. یہ بات جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے یہ سفید جھوٹ ہے, یہ سری بہتان ہے.
میری کتاب اسلام پر میزان موجود ہے، چھپی ہوئی موجود ہے، کہیں چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس میں میں نے پورے اسلام کو بیان کیا، اور 1200 سے زیادہ روایات اس میں، 1200 سے زیادہ حدیث ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو پوری طرح بیان کرنے والی کسی کتاب میں اس سے زیادہ حدیث آپ کو نہیں ملیں گی. تو اس وجہ سے یہ محض ایک جھوٹی بات ہے جو کہی جاتی ہے. ہماری آج کی آخری شخصیت ہیں ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن شاید ہی دنیا کا کوئی مسلمان ہوگا جو ڈاکٹر صاحب سے واقف نہ ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں. 1987 میں ان کی ملاقات شیخ احمد دیدات سے ہوئی. اس ملاقات نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ 1990 کی دہائی میں انہوں نے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ کر باقاعدہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھ دیا. ان کی زیادہ تر مہارت انگریزی زبان میں تقابل ادیان اور رد الحاد پر ہے. اپنی حاضر جوابی اور بہترین یادداشت کی وجہ سے وہ بہت کم عرصے میں پوری دنیا میں مقبول ہو گئے. اپنی نوعیت کے یہ ایک ایسے منفرد عالم ہیں جو گفتگو کے دوران نہ صرف قرآن کے حوالے سورہ نمبر اور آیت نمبر کے ساتھ دیتے ہیں، بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں مثلا بائبل اور ویداس وغیرہ کے بھی مکمل حوالے دے کر مخالف کو حیران کر ڈالتے ہیں. A very good question, a very relevant question. That why should we follow religion? Why Hinduism, why Islam, why Christianity? Why not follow the good things of all? And that's it. Finish. Who will decide what is good, what is bad? ان کا شمار اسلامی تاریخ کے ایسے علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کی شخصیت بھی تنازعات سے خالی نہیں. اسلامی دنیا سے ان پر تنقید تب شروع ہوئی جب انہوں نے ایک تقریر کے دوران یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیا. دنیا بھر سے اہل تشیع اور بریلوی حضرات نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد انہوں نے اس معاملے کی وضاحت یوں کی کہ وہ یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نہیں سمجھتے، لہٰذا اس پر لعنت بھیجنے کے حق میں نہیں. لیکن یوں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ لعنتی ہے. لیکن اچھے انسان کو اگر لعنت بھیجتے، بھائی صاحب نے اتنا کھڑو کی بات کریں اونچی آواز میں، آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ جب انہیں پوچھیں گے کہ کیا ثبوت تھا آپ کے پاس، اور میں نے یہ کہا، پھر میں نے واپس آ کے جتنے دارالعلوم ہیں اکثر دیوبند ندوہ سب لوگ خط لکھا، اہل حدیث جماعت اسلامی سب لوگ لکھا. میں نے کہا صحیح کہا، بولا رضی اللہ عنہ، میں اللہ بھی پیس بتن عام طور پہ صحابہ کو کہتے لیکن نان صحابہ کو بھی کہہ سکتے. یزید کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ کہتے کرنا چاہیے کچھ نہیں. لیکن ان کی یہ وضاحت اہل تشیع اور بریلوی حضرات کے لیے قابل قبول نہ ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ اب بھی وہ گاہے بگاہے پاکستان کے بریلوی علماء کی تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. وہ مسلمان تو کیا جس کا نام ذاکر نائک، مسلمان تو کیا وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. ذاکر نائک صاحب کی یہ تعلیم ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ویسے یہاں وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، لیکن ان کو نہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ تعلیم تو ہے نا کہ رسول اللہ کو بھی نہیں ماننا چاہیے، اب مردہ ہو چکے ہیں، ان سے نہیں مانگا کچھ نہیں کر سکتے، ماننا نہیں چاہیے. یہ میرے پاس موجود ہے اس کے الفاظ جس طرح اور یہ بھی تعلیم ہے ان کی کہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی جو کربلا تھی، اور امام حسین جو ہے وہ غلط نکلے تھے گھر میں. تقریر ہے ان کی. اس کے علاوہ 2016 میں ان کے اپنے ملک بھارت کی طرف سے ان پر دہشت گردوں کی فنڈنگ اور نفرت آمیز مواد پھیلانے پر کارروائی کی گئی، جس کی وجہ سے انہیں انڈیا چھوڑ کر ملائیشیا میں پناہ لینی پڑی. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. یہ وہ علماء ہیں جن سے آپ بہترین علم حاصل کر سکتے ہیں. ان کی کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو بے شک اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن میرے نزدیک ان علماء کے ساتھ جڑے تنازعات کی وجہ سے انہیں مکمل طور پر سننا چھوڑ دینا بلا شبہ ایک گھاٹے کا سودا اور علم سے محرومی کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.